خدا ان کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ خداوند کے چھڑائے ہوئے یہی کہیں جن کو اس نے فدیہ دے کر مخالف کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور ان کو ملک ملک سے جمع کیا، پورب سے اور پچھم سے، اتر سے اور دکن سے۔ وہ بیابان میں صحرا کے راستے پر بھٹکتے پھرے، ان کو بسنے کے لیے کوئی شہر نہ ملا۔ وہ بھوکے اور پیاسے تھے، ان کا دل بیٹھا جاتا تھا۔ خدا ان کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ کاش کے لوگ خدا ان کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے، کیونکہ وہ ترستی جان کو سیر کرتا ہے، بھوکی جان کو نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ جو اندھیرے اور موت کے سائے میں بیٹھے مصیبت اور لوہے سے جکڑے ہوئے تھے، چونکہ انہوں نے خداوند کے کلام سے سرکشی کی اور حق تعالیٰ کی مشورت کو حقیر جانا، اس لیے اس نے ان کا دل مشقت سے عاجز کر دیا۔ وہ گر پڑے، کوئی مددگار نہ تھا۔ تاب اپنی مصیبت میں انہوں نے خداوند سے فریاد کی اور اس نے ان کے دکھوں سے رہائی بخشی۔ تاب اپنی مصیبت میں انہوں نے خداوند سے فریاد کی اور اس نے ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشی۔ وہ ان کو اندھیرے اور موت کے سائے سے نکال لایا اور ان کے بندھن توڑ دیے۔ کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے، کیونکہ اس نے پیتل کے پھاٹک توڑ دیے، لوہے کے بینڈوں کو کاٹ ڈالا۔ احمق اپنی خطاؤں کے سبب سے اور اپنی بدکاری کے باعث مصیبت میں پڑتے ہیں، ان کے جی کو ہر طرح کے گانے سے نفرت ہو جاتی ہے، وہ موت کے پھاٹکوں کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں۔ تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے۔ وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے۔ کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے، وہ شکر گزاری کی قربانیاں گزرانے اور گاتے ہوئے اس کے کاموں کا بیان کریں۔ شکر گزاری کی قربانیاں گزرانے، گاتے ہوئے اس کے کاموں کا بیان کریں۔ خدا ان کا شکر گزار ہوں اس موقع کے لیے، خدا ان کا شکر گزار ہوں آپ سب کے لیے جو میرے ساتھ اس عبادت میں شامل ہیں۔ یہ ایک عبادت ہے، آپ وقت نکالتے ہیں، خدا ان کا کلام سنتے ہیں، میری اس دعا میں شامل ہو جاتے ہیں کہ اے خدا ہماری آنکھیں کھول دے تاکہ ہم تیری شریعت کے عجائب دیکھیں۔ خدا ان کے کلام کے پڑھنے والے کی یہ گواہی ہے، یا خدا ہم تیرے منہ کی شریعت میرے لیے سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے کہ خدا کا کلام ایسا کھلے ہمارے سامنے جیسے خزانے کھل گئے؟ خدا ایسا ہی رحم کرے گا، خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے گا، کیونکہ وہ زندہ ہے، اسی کا کلام ہے، اور وہی آپ کی زندگی میں ایک ایسا کام کر دے گا کہ آپ گا گا کر لوگوں کو بتائیں گے، گھر جا جا کے لوگوں کو بتائیں گے، ایک ہے جس کا نام یسوع ہے،
وہ عجیب اور پیار بھرے کام کرتا ہے. خدا ان کے پیاروں، میں نے آپ کے سامنے 107 زبور میں سے کچھ آیتیں پڑھی تھیں، اور وہ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ خدا ان کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے، اور بھلائی وہ ان کے ساتھ کرتا ہے جن کی زندگی کی تمام بھلائیوں کو، خوبیوں کو شیطان نے نچوڑ کے پھینک دیا ہے، نوچ نوچ کے زندگیوں کو ایسا ننگا کر دیا ہے کہ وہ خود شرمندہ ہیں اور وہ کسی کے لیے برکت کا باعث نہیں ہے. ایسے لوگوں کے لیے خداوند بڑے اور عجیب کام کرتا ہے. اور جو میں نے آپ کے سامنے حصہ پڑھا اس میں بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں خدا کی مہربانی کو، لیکن جب وہ اپنی غلط فیصلے کی وجہ سے اپنے آپ کو ذلیل کر لیتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، بندھ جاتے ہیں، پھر وہ فریاد کرتے ہیں خدا کے حضور، روتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، مجھ پر رحم کر بچا. وہ بچا لیتا ہے، بار بار بچا لیتا ہے. توبہ کرنے والے کو خدا کبھی اپنے گھر سے نراش نہیں بھیجتا. یہ وہ در ہے جہاں سے آسی کوئی گناہگار ٹھکرایا نہیں جاتا. کہ خدا یسوع مسیح کا وہ دروازہ ہے جہاں دعوت ہی گناہگاروں کے لیے ہے. آئے تھکے ماندے میرے پاس آؤ، بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ. کیوں؟ میں تمہیں مشورہ نہیں دوں گا، میں تمہارے اوپر اور لاد نہیں دوں گا باتیں، ایسا کرو تب آنا، اپنے آپ کو صاف ستھرے کرو تب آنا. ایسا نہیں ہے، جیسے ہو ویسے ہی آؤ میرے پاس. لاؤ اپنا بوجھ مجھے دو، میں تمہیں راحت دوں گا، آرام دوں گا. یہ وہ در ہے، یہ وہ درگاہ ہے زندہ خداوند یسوع مسیح کی. اور لوگوں کی گواہی یہ ہے کہ جب ہم اس کے پاس آئے تھے تو روتے ہوئے تڑپتے ہوئے آئے تھے، برباد، بالکل متروک، ترک کیے ہوئے. ہمیں خود اپنے آپ سے نفرت تھی جب ہم اس کے پاس آئے تھے. لیکن اب اچھا لگتا ہے دوسروں کو بتانا کہ دیکھو اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا. میری پیاری بہن، میرے پیارے بھائی، نراش نہ ہو، نا امید نہ ہو، امید کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دو. ایک امید گاہ گناہگاروں کی، یہ بات ہے زبور میں. لیکن وہاں پر یہ بتایا گیا ہے گاتے ہوئے اس کے کاموں کا بیان کیا جائے. وہ جو روتے ہوئے اس کے پاس آتے ہیں اور اپنے کاموں کو اس کے سامنے رکھتے ہیں، جو روتے ہوئے اپنے شرمناک کاموں کو اس کے سامنے لاتے ہیں، جب وہ ان کی زندگی میں کچھ کر دیتا ہے تو ان سے رہا نہیں جاتا. وہ جا جا کے لوگوں کو بتاتے ہیں، بھائی دیکھو اس نے میرے ساتھ کتنا بڑا کام کیا، میں وہی ہوں. کئی ایک کی تو گواہی ہے کہ میں نے تو زہر رکھا ہوا تھا، میں تو بالکل زہر پینے کو تیار تھا. کچھ ایسے کہتے میں نے پی لیا پھر نہیں مرا. پھر اس نے مجھے آ کے کہا کہ میں نے تیرے لیے ایک نئی زندگی کا انعام رکھا ہوا ہے، میں نے تجھے اس لیے بچا لیا تاکہ جو برباد ہو رہے تو انہیں جا کے خبر دے. یہ اتنی پیاری خوشخبری ہے خدا یسوع مسیح کی ان کے لیے ہے جن کی زندگیوں کو گناہ نے خاک میں ملا دیا. ان کے لیے خوشی کی خبر ہے، اسی لیے اس کو انجیل کہتے ہیں. یہ وہی در ہے، یہی ایک در ہے جہاں گناہ گار ٹھکرایا نہیں جاتا. کوئی گناہ، اس نے کہا ہے میں گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور نہ، بولے گناہ گاروں کو کون ڈھونڈتا ہے؟ گناہ ڈھونڈتے ہیں تاکہ اس کا پتھراؤ کیا جا سکے. پکڑا جائے ایک دفعہ، پھر دیکھو اس کا حل کیا ہوگا. اور جو پکڑا نہیں گیا دیکھو کتنا مکار ہوتا ہے، جیسے خدا کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. ارے سنو میرے پیارے بھائیوں، اتنی پیاری خوشخبری ہے یہ یسوع مسیح کی انجیل کی کہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے چلا آئے.
ارے میں تمہارے لیے آیا ہوں، یہ کہہ رہا خدا، مشورہ دینے نہیں، موت کا پیالہ پینے آیا ہوں، میں اپنی جان دیتا ہوں، کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں ہے، مجھے اسے دینے کا بھی اختیار ہے، واپس لینے کا بھی اختیار ہے، میرا اختیار دیکھو کہاں تک ہے، آؤ میرے پاس۔ تو جو آ گئے ہیں ان کی گواہی سننے کے لائق ہے۔ اور کچھ باتوں کا، قریب 4 باتوں کا میں آپ سے یاد دلاؤں گا، اور آپ کو یاد آ جائیں گے اور آپ کہو گے ہاں یہ میرے ساتھ کیا اس نے، کہیں گے آپ آمین۔ لیکن میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، یہ ہماری ذمہ داری بتائی گئی ہے، انہیں بتاؤ جا کے، جسے خداوند برکت دیتا ہے اسے برکت بنا دیتا ہے دوسرے کے لیے، جس کے بوجھ لے لیتا ہے اسے ایک اور قسم کا بوجھ دے دیتا ہے، اس کے گناہوں کا بوجھ لے لیتا ہے، دوسروں کی نجات کے لیے بوجھ دے دیتا ہے، ان سے رہا نہیں جاتا۔ اب تو چپ کیوں نہیں ہو جاتے مسیحی لوگ؟ چلو چھوڑو، وہ لوگ نہیں مان رہے، چلو چھوڑو، نہیں کریں گے یسوع مسیح کا ذکر، ارے نہیں ہو سکتے وہ چپ ہو ہی نہیں سکتے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، شاگردوں کو مارا پیٹا، جیل میں ڈال دیا، اور کہا خبردار جو یسوع کے نام سے منادی کی۔ ان کا جواب یہ تھا، بھائی سنو، سن لو، کان کھول کر سن لو، ممکن نہیں کہ جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا وہ نہ کہیں۔ ہماری زبان بند کر دو گے، لیکن اس کی انجیل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ خوشخبری خدا کی ہے، اسے روحوں کی فکر ہے، وہ خالق ہے، اس نے پیدا کیا ہے، اس نے قسم کھا کے کہا ہے گناہگار کے مرنے میں مجھے کچھ خوشی نہیں۔ جو ایماندار، جو بچ گیا، وہ خاموش نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس کے اندر خدا کا پاک روح اسے تحریک دیتا ہے۔ یرمیا کو کہا تھا چپ ہو جا، خبردار جو ایسی باتیں کی، وہ کہنے لگا کیسے چپ ہو جاؤں، یہ میرے اندر، میری ہڈیوں میں آگ کی مانند ہے، میں چپ نہیں رہ سکتا۔ وہ جو بچانے والا جس نے مجھے بچا دیا ہے، بچا لیا ہے، ارے وہ مجھے اندر سے کہہ رہا ہے کہ نہیں چپ مت رہے، میں نے تجھے زندگی اس لیے دی ہے تاکہ دوسرے بچا لیے جائیں۔ آپ کو پتا ہے آپ کی زندگی کا مقصد کس قدر مبارک اور جلالی ہے، کس قدر روحانی اور الہی ہے۔ خاموش نہ رہو، کوئی خاموش نہیں کر سکتا۔ آج تک ہزاروں برس ہو گئے ہیں، کوئی خاموش نہیں کر سکا۔ جتنا کوشش کی جا رہی ہے اتنا ہی زیادہ انجیل کی خوشبو، انجیل کی خوشبو، اس خوشخبری کی خوشبو پھیلتی چلی جا رہی ہے قوموں میں۔ سونگ سونگ کے آ رہے ہیں لوگ، اس کے نقش قدم کو سونگ سونگ کے آ رہے ہیں۔ خدا یسوع مسیح کے جو نقش قدم ہیں، جہاں جہاں سے وہ گیا ہے وہاں خوشبو ہے، سونگ سونگ کے آ رہی ہیں روحیں اس کے پاس، کوئی چپ نہیں رہ سکتا۔ دیکھو سنو، خدا کے کلام میں سے ادب کے ساتھ، سب کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے، اپنی کمزوریوں کو جانتے ہوئے، اس کا سہارا لے کے یہ باتیں میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں۔ خدا کے بندو، پیاری بہن، پیارے بھائی، کوئی بھی سن رہا ہو، آپ سب خداوند کے لوگ ہو۔ آپ اگر خداوند یسوع مسیح سے نفرت کرتے، وہ آپ کو پیار کرتا ہے، آپ مت ایسا سوچنا، نہیں، وہ آپ کو پیار کرتا ہے۔ انہوں نے قسم کھائی ہے، خدا کے کلام میں خدا نے قسم کھائی، ہمیں منع کیا گیا۔ ایک مسیح قسم نہیں کھا سکتا، ہمیں نہیں قسم کھانے، اجازت نہیں ہے، ہمیں کسی چیز کی بھی ہم قسم نہیں کھا سکتے۔ اعلان کر سکتے، اقرار کر سکتے، قسم نہیں کھا سکتے۔ قسم خدا نے کھائی ہے، خدا کی قسم، خدا کی قسم آپ کو بتاتا ہوں، میں نہیں قسم کھا رہا، خدا کی قسم کہتا مجھے اپنی حیات کی قسم، گنہگار کے مرنے میں مجھے کچھ خوشی نہیں۔ خدا نہیں چاہتا کہ کسی کی زندگی ہلاک ہو، کیسے پتا؟ یوحنا کی انجیل، لوکا کی انجیل کا 15واں باب پڑھ لینا، بڑے ناراض ہیں لوگ، گناہگاروں سے ملتا ہے جی یسوع، ہم تو ان کے ہاتھ سے ہاتھ نہیں لگانے دیتے جی، ہمارے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، ہم تو جا کے نہاتے ہیں، اپنے آپ کو اپنی صفائی کرتے ہیں۔
طہارت کرنی پڑتی ہے، ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا پڑتا کپڑے. ہم تو نہیں ان کے منہ لگا، ہم نے یہ سنا یہ جا کے ان کے گھر کھانا بھی کھاتا. بلا سوچو یہ کہاں کا نبی ہے، یہ کہاں کا راست باز ہے. ان کو جواب دیتے ہوئے خدا نے بتایا ارے تمہیں دکھائی نہیں دیتا، کبھی خدا کا دل دیکھو کیسا ہے. پتھر پھینک دو گے، تلوار گما کے پھینک دو گے جنہیں کہاں، نظر آ جائے گا تمہیں خدا کا دل. دیکھو میری طرف، میں گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں. وہاں پر لکھا ہوا ہے 7ویں آیت میں، لوکا کی انجیل 15واں باب 7ویں آیت. کرے تم کیا بات کر رہے ہو؟ ایک گناہ گار جب توبہ کرتا ہے تو آسمان پر خوشی منائی جاتی ہے. آسمان پر کہاں خوشی منائی جاتی ہے؟ آسمان پہ. کون خوشی مناتا؟ کہتا وہ بعد میں بتائیں گے، لیکن فرشتوں کو دعوت دی جاتی ہے، فرشتوں کے سامنے خوشی منائی جاتی ہے. فرشتوں تو دیکھ کے حیران ہوتے، ایک آدمی توبہ کر رہا ہے، یہاں دیکھو کیا ہلڑ مچ گیا آسمان پر، سارا کا سارا کیا ہو رہا ہے، یہ ایک آدمی کے لیے اتنی خوشی. اور وہ اتنے لوگ جو ہیں وہ گالیاں دے رہے ہیں، کفر بک رہے ہیں خدا کے خلاف، وہ جو جھوٹ بول رہے ہیں، وہ جو مکار ہیں، وہ جو ظلم کر رہے ہیں، وہ جو قتل کر رہے ہیں، وہ خدا کہہ رہا ہے وہ ایک بچ گیا، ایک کے لیے اتنی خوشی. خوشی مناتا خدا، اس کے لیے لکھا ہوا خدا تیرا قادر، وہ گائے گا، گا گا کے خوشی مناتا خدا. فرشتوں کو بلا لیتا، آ جاؤ آ جاؤ، بڑی خوشی کی بات ہے. کیا ہو گیا؟ وہ آدمی توبہ کر، وہ دیکھو اس عورت کو، دیکھو وہ توبہ کر رہی، وہ دیکھو اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں. تو اب یہ دیکھو کہ اگر اس کو ایک آدمی کے بچنے سے اتنی خوشی ہوتی ہے ایک روح کے، تو جب کوئی ہلاک ہوتا ہو کوئی جان سکتا اس کے زخم کتنے گہرے ہوتے ہوں گے؟ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ ارے ماں سے پوچھو جب اس کے بچے کو کچھ ہو جاتا ہے تو. اور یہاں بھی نظر نہیں آتا تو صلیب پر دیکھو، دیکھو خدا کے زخم. وہ کسی کی ہلاکت سے خوش نہیں ہے. ایک آدمی سے اس نے پہچان لیا، اسے کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. میں اس خدا کی بات کرتا ہوں. جس کا دل زخمی ہوتا ہے گناہ گار کو دیکھ کر جب وہ برباد ہو، اسی لیے وہ توبہ کرنے کے لیے آوازیں دیتا، میرے پاس آؤ، آ جاؤ، میں ہی وہ ہوں جو تمہارے اپنے نام کی خاطر، تمہارے کام کی خاطر نہیں، میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تمہاری گناہوں کو مٹاتا ہوں اور تمہاری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا. میں نے تیری خطاؤں کو بادل کی مانند، گناہوں کو گھٹا کی مانند مٹا ڈالا. میرے پاس واپس آ جا، میرے پاس واپس آ جا. میں نے تیرا فدیہ دیا، میں نے تیرے لیے خون بہایا ہے، آ جا میری بیٹی. ارے تیرا خون کرنے کے لیے تیار ہے، میرے پاس آ جا. تیرے ارمانوں کا خون کر دیا کسی نے، میرے پاس آ جا، آ جا میرے پاس. میں نے خون بہایا تیرے لیے میری بچی، میرے بیٹے، آ جا میرے پاس. یہ ہے وہ گواہی، یہ ہے جو خدا کا دل جو خدا یسوع مسیح نے دکھایا ہے. خدا کے دل کو پردہ ہٹا کے دکھایا. یہ دیکھو اس کا زخمی دل. وہ گناہ گار کے مرنے میں کبھی خوش نہیں ہے. وہ نہیں چاہتا کہ دنیا کا ایسا حال ہو، اس لیے تو وہ آ رہا ہے، اب انصاف کرنے کے لیے آ رہا ہے وہ. تو کیا کرنا چاہیے؟ سنو گواہی. جن لوگوں کو خدا یسوع مسیح پر ایمان لا کر اس کی محبت کا تجربہ ہوا ہے اور اس کی زندگی میں انہوں نے ایک معجزہ کر دیا، اپنا کرشمہ دکھایا، اپنی محبت کا، اپنے فضل کا، وہ یوں کہتے ہیں، خدا بچا لیتا ہے. اچھا، ہاں خدا بچا لیتا ہے کو، کیسے پتا؟ اس نے مجھے بچایا ہے. دیکھو آپ کو 23واں زبور ہے، زبور 30، کتنی خوبصورت گواہی ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ تو نے میرے ماتم کو ناچ سے بدل دیا. ارے واہ، ماتم کو ناچ سے بدل دیا. جس کی ٹانگیں بھی کام نہ کرے وہ بھی کودنے لگتا. تو نے میرے ماتم کو ناچ سے بدل دیا، تو نے میرا ٹاٹ اتار ڈالا. ٹاٹ توبہ ہوتی ہے. مجھے خوشی سے کمر بستہ کیا تاکہ میری روح تیری مدح سرائی کرے اور چپ نہ رہے.
آئے خداوند میرے خدا، میں تیرا شکر کرتا رہوں گا، لگا لے شیطان جتنا مرضی زور، میں تیرا شکر کرتا رہوں گا۔ کیوں؟ خداوند بچا لیتا ہے۔ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آئے، جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ اس نے مجھ پر رحم کیا ہے، اس نے مجھے رہائی دی ہے، اس نے مجھے راحت بخشی ہے۔ میں جو رو رہا تھا، اب میں گا گا کے اس کی عبادت کرتا ہوں۔ یہی تو لکھا ہے، گا گا کر بتاؤ لوگوں کو، یا بچا لیتا وہ۔ بالکل سچ، بالکل سچ ہے یہ۔ آؤ اس کے پاس، چھوڑو نا اس کو۔ ایک اور بات پتہ ہے، خداوند بدل دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ بچا کے چھوڑ دیتا کہ اچھا جاؤ اپنا آرام کرو، میں نے کر لیا، تمہارے گناہ اٹھا لیے، اب تم۔ کس نے یہ بات کہہ دی؟ یہ کتنا بڑا کفر ہے سچائی کے خلاف، خدا کی محبت کہ یہ توہین۔ کسی پر مت الزام لگاؤ، ہم ذمہ دار ہیں۔ ہم جو خدا ان کی محبت کا ذکر کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے نفرت کریں، ہم جو یہ کہتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے جان لی اور ہم دوسروں کی جان لینے کو تیار رہیں، توبہ توبہ، کوئی ذمہ دار نہیں ہے، ہم ذمہ دار ہیں۔ اسی لیے لکھا تمہارے سبب سے اس کے نام پر کفر بکا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، اگر آپ خدا ان کو جانتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم اسے جان گئے، تو ان کی گواہی سب کی ہے، اس نے ہمیں بدل دیا ہے۔ یہی نہیں کہ اس نے بچا لیا ہے، وہ بدل دیتا ہے۔ اس کے نام کے ختم سے میں پڑھتا ہوں، آپ کو دیتا ہوں۔ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے۔ تو نجات دینے کے بعد یہ نہیں کہ وہ نکمے کے نکمے رہیں، کفر بکتے رہیں، اپنی زندگی سے خدا کے نام کی توہین کروائیں۔ زندگی سے، منہ سے تو بہت بڑی بڑی باتیں ہم کرتے ہیں، خدا یہ ہے، خدا وہ بات نہیں ہے۔ وہ تو اور بھی خدا کی توہین کرنا، چپ ہی رہے تو اچھا ہے۔ لیکن لکھا خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے۔ اور دیکھو تبدیلی، وہ ہماری تربیت کرتا ہے، تربیت دیتا تھا کہ بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے، بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری، راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزارے۔ ارے کیا حالت تھی ہماری، کیا بنا رکھا تھا ہم نے اپنا حلیہ، کیا توہین تھی میری زندگی انسانیت کی۔ اور دیکھو اس نے کیا کر دیا، کیا فضل اس نے کیا، بدل کے رکھ دیا۔ وہ بچا بھی لیتا، وہ بدل دیتا، اور پھر خداوند برکت دیتا ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ وہ چھوڑ کے رکھ دیتا، ارے بڑی وہ برکتیں دیتا ہے جو رہنے والی ہیں۔ دیکھا جو کچھ اچھا ہے وہی خداوند عطا فرمائے گا۔ خداوند کے بندے جانتے ہیں میری ضرورتوں کو میرا باپ پورا کر۔ دیکھو متی کی انجیل میں کیا لکھا، ایسا لکھا ہے 5واں 6واں 7واں باب اور 11ویں آیت میں لکھا، جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو۔ ارے بیچارے ماں باپ، کوئی رکشہ چلاتے ہیں، کوئی اور غریب ہیں، کوئی میرے جیسے کہ نہ باپ نہ ماں، کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے خدا تیرا شکر ہو، کوئی نہیں تھا۔ اب ان کو اٹھا کے کچھ سے کچھ بنا دیتا ہوں۔ بیچارے محنت کر کر کے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، کسی کے ایسا بھی ایسا ڈاکٹر بن گیا، اس کے بعد کوئی انجینئر بن گیا، وہ بیچارہ وہاں ابھی تک وہ رکشے ہی چلا رہا ہے۔ شرم کی بات ہے۔ کیسے نالائق قسم کے وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کی محنت اور مزدوری اور پسینہ خون پسینے کی جو محنت ہے اسے یاد نہیں رکھتے۔ تو کہتا ہے جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، برے ہو کر، ارے وہ جس میں برائی ہے ہی نہیں، وہ چھوڑ دے گا اپنے بچوں کو جو اس سے پیدا ہوئے ہیں روحانی طور پر۔ یہ کہہ رہا ہے خدا یسوع، جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے، بھئی باپ کیسے ہو گئے؟ تو خدا کو باپ کہہ دیا، ہاں بری بات ہے۔ تو لکھا جتنوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا، اس نے انہیں دیکھو کیا کام کیا، خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا ہے۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔ ارے خدا کہہ کے سب کچھ پیدا کر سکتا ہے، تو خدا پر ایمان لاؤں، میں خدا کی محبت کو قبول کروں تو مجھے روحانی طور پر پیدا کر دے گا، تو اسے وسیلہ چاہیے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔
وہ جانتے ہیں کہ کچھ ہو گیا اندر. تو جنہیں جو پیدا ہوئے باپ کہہ کر اسے پکارتے ہیں. باپ کو پتا ہوتا, تمہارا باپ جانتا کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو. گواہی یہ ہے کہ اس نے مجھے بچا لیا, گواہی یہ ہے کہ اس نے مجھے بدل دیا, گواہی یہ ہے کہ اسی کے ہاتھ سے مجھے سب کچھ ملتا, برکت دیتا ہے. اس نے مجھے برکت دی. کتنے لوگوں کی گواہی یہ ہے کہ جب سے ہم نے خدا یسوع مسیح پر ایمان لا کر اپنی زندگی اس کے سپرد کی ہے, ہمارے گھر میں برکت آئی ہے. ایسی برکتیں جو خریدی نہیں جا سکتی. جوتیوں میں دال بٹتی تھی ہمارے گھر, اب ہم پیار سے رہتے. کبھی خدا کا نام نہیں لیا جاتا, ہم خدا کی شکر گزاری کے گیت گاتے. ہمارے بچے آوارہ ہو رہے تھے, واپس آ گئے. یہ وہ برکتیں جو خریدی نہیں جا سکتی, پیسے سے نہیں ملتی. اور ان کی گواہی یہ ہے کہ یہی نہیں کہ اس نے ہمیں برکت دی ہے, ہمیں دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ بنا گیا ہے. اور اس پر سوچیں گے کہ کس طریقے سے خدا جنہیں بچاتا ہے وہ دوسروں کے لیے برکت کا باعث بن جاتی ہے. یہ بات سچ ہے اور ایمانداروں کی زندگی کا تجربہ ہے. دوسروں کی ان کے بارے میں یہ گواہی ہے کہ یہ انسان برکت کا باعث ہے, یہ پڑوسی ہمارے لیے بہت بڑی برکت کا باعث ہے. اور دیکھیں گے پیاری بہنوں جو آپ سن رہی ہیں, اور پیارے بھائیوں آپ جو سن رہے ہیں, ہم یہ دیکھیں کہ خدا نے بہت پیارا خوبصورت انتظام کیا ہے تمام دنیا کے لیے. خدا نے جہان سے ایسی محبت رکھی, خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے, اور جو اس کے پیار کا یقین کر کے اپنی زندگی اس کے سپرد کرتے ہیں تو روتے ہوئے اس کے پاس آتے ہیں اور گاتے ہوئے دوسروں کو جا کے بتاتے ہیں, ارے دیکھو خدا نے ہمارے لیے کتنا بڑا کام کر دیا. اور یہ کام خدا کا ایسا ہے وہ سب کے لیے کرنا چاہتا ہے, تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یہ ان کی گواہی ہے. تو دیکھو کس طرح خدا جسے برکت دیتا, برکت کا وسیلہ بنا دیتا ہے. ان کی گواہی ہوتی نا کہ اس نے مجھے بچا لیا, اس نے مجھے بدل دیا اور مجھے برکت دیا. لیکن برکت کا وسیلہ کیسے بنا دیا؟ دیکھو یہ دوسرا کرنتھیوں, اس کا ایک حوالہ میں پڑھتا ہوں. ہمارے خدا یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو, جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے. یہ تو خدا کی صفت ہے. لیکن دیکھیے ایماندار کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے. وہ ہماری سب مصیبتوں میں ہم کو تسلی دیتا ہے. بڑی اچھی بات ہے, میں تسلی دے دی, لیکن تسلی کیوں دی ہے یہ دیکھنے والی بات ہے. پیاری بہن پیارے بھائی ذرا دیکھیے, ہم کو تسلی دیتا تاکہ ہم اس تسلی کے سبب سے جو خدا ہمیں بخشتا ہے ان کو بھی تسلی دے سکیں جو کسی طرح کی مصیبت میں ہے. ارے یہی نہیں کہ ہم کو تسلی دی ہے, ہمیں دوسروں کے لیے تسلی بنا دیا. یہ ہے جسے برکت دے گا اسے برکت بنا دے گا. ایک اور جگہ سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. یہ بیچارے غریب لوگ ہیں, ان کی زندگی میں خدا کا فضل کیا ہوا ہے. پس اے بھائیو, ہم تم کو خدا کے اس فضل کی خبر دیتے جو مقدونیہ ایک جگہ ہے, وہاں کے مسیحیوں کے بارے میں, ان کی کلیسیوں پر ہوا. مصیبت کی بڑی آزمائش میں ان کی بڑی خوشی, سخت غریبی نے ان کی سخاوت کو حد سے زیادہ کر دیا. سخت غریبی نے سخاوت زیادہ کر دی. یہ کیا ہوا؟ خود غریب ہے, بے حد غریب ہے, فکر انہیں ان کی ہو رہی جو ان سے بھی زیادہ غریب. یہ کیا چیز ہے بھائی؟ یہ وہ بات ہے جو یسوع نے کہی تھی, ابن آدم اس دنیا میں خدمت لینے نہیں آیا ہے, خدمت کرنے آیا ہے. ارے وہ جو پرستار ہیں انہیں وہ خدمت گزار بنا دیتا ہے, جنہیں نجات دے دیتا ہے انہیں ذمہ دار بنا دیتا ہے. یہ میری ذمہ داری ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو دکھاؤں کہ خداوند نے میرے لیے کیا کیا, بتاؤں کہ یہ کیسے ہوا ہے. مبارک ہو آپ جو سن رہے ہو, مبارک ہو آپ اگر اپنی زندگی آج اس کے ہاتھ میں دے دیں. یہ وقت ہے, کہہ دو خداوند میں حاضر ہوں, لے میری زندگی کو اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر. پھر دیکھنا آپ بھی حیران ہوں گے اور دیکھنے والے کہیں گے یہ کیا ہوا ہے.
یہ کیسے ہوا ہے؟ آپ بتائیں گے انہیں؟ یہ بات سچ ہے؟ آمین.